نہیں تھی، ایسا نہیں، بلکہ جوانی میں شیطان اغوا کرتا ہے، جوانی میں فکر اغوا کرتا ہے، سوچ اغوا کرتا ہے، ذہن کو اغوا کرتا ہے، گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے، برائیوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں کو عبادت پر کتنا ابھارا۔ گھر جا کر کبھی اس کا تصور کرنا کہ بوڑھوں پر مرسلین جیسی فضیلت، جیسے پبلک پر مرسلین کو فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، جوانوں کو، عبادت گزار جوانوں کو جو صبح عبادت کرے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صبح کا مطلب یہ ہے صبح صادق کے وقت جو عبادت کرے، اس جوان کو اللہ نے اس بوڑھوں پر ایسی فضیلت دی جیسے مرسلین کو پبلک پر فضیلت ہے۔ اگر جوان راتوں کو اٹھ کر کے روئے، اگر جوان راتوں کو اللہ کی عبادت کرے، اللہ اسے کیا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جوانی کو رنگ ریلیوں کی نظر کر دیا گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، موبائل سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، مسجد میں ہے تو ہاتھوں میں موبائل ہے، محفلوں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے، گھروں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت ثانیہ بن چکی ہے موبائل، موبائل کے بغیر گزارا نہیں۔ کچھ لوگ تو لاشعوری طور پر جو ہے ہاتھ میں موبائل لے کر کے بس لگے ہی رہتے ہیں، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی تین پتی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ زندگی کے قیمتی لمحات برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں۔ جے امام راضی کہتے ہیں جیسے کارخانے سے نکل کر کے برف پگھلتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر انسان تیری زندگی پگھل رہی ہے۔ برف تو دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تیری زندگی برف سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ہر سیکنڈ کاٹا گھڑی کا تجھے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچپنا چلا گیا، خبر نہیں ہوئی، 16 سال کی عمر میں جوانی آئی اور 40-50 سال کی عمر میں فطری جوانی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، بزرگان دین فرماتے، صوفیاء کاملین فرماتے ہیں جو اپنی جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں اور رسوا بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ موت مانگتے ہیں تو انہیں موت بھی نہیں آتی۔ بڑھاپے میں سٹیا جاتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یعنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا، نیک انسان بڑھاپے میں کبھی نہیں سٹیاتا، کبھی نہیں سٹتا۔ کھوسٹ بڑھاپا اسی کو آتا ہے جو اللہ سے دور رہتا ہے، اور اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں، اپنے رسائل میں ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ یہ حضور غوث اعظم کے خلفاء میں سے ہیں، یہ اتنے پرانے بزرگ۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، سنیے غور سے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طیب تبری، ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی، 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح بالکل فٹ تھے۔ آج فٹ رہنا سب کو ہے، نیکی کسی نے نہیں کرنی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں فٹ کیسے رہوں گا؟ جم کروں گا تو فٹ رہوں گا، ظاہر ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ گھی کھاؤں گا، ڈرائی فروٹ کھاؤں گا، پھل کھاؤں گا تو فٹ رہوں گا۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر فٹنگ اسی سے ہے تو وہ خیبر کے فاتحوں کے پاس کون سے ڈرائی فروٹ تھے وہ بتاؤ؟ وہ بدر کے فاتحین کے پاس کون سے جو ہے وہ مرغن غذائیں تھی؟ انہیں تو 2-2 3-3 5-5 دن تک کوئی کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ وہ طاقت کون سی تھی بتائیں؟ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر میں بھی فٹ تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ جس نے 3 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، جس نے 7 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، ہمیشہ روزہ رہنا ہے، ایک کرتے پہ پوری زندگی گزار دی، ان کے پاس کیا تھا؟ یاد رکھو، غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، غذا ظاہری طور پہ طاقتور ہے، لیکن سن لیجئے، غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے۔ کیونکہ غذا کھاؤ گے تو صرف جسم طاقتور بنے گا، لیکن بچے گا کہ نہیں بچے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر نیکی اس طاقت کا نام ہے کہ جسم میں بھی قوت پیدا ہوگی اور روح میں بھی قوت پیدا ہوگی۔
ایک عزیز نے مجھ سے کہا یہ کھاؤ تو دماغ تیز چلتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, ظاہری اعتبار سے دور کے حساب سے اچھی بات کر رہے ہو, یہ معجون کھاؤ, وہ کھاؤ, وہ کھاؤ. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو 200 اشعار فی البدی کہہ دیتے تھے, انہوں نے کون سے معجون کھائے تھے, کون سی دماغین کھائی تھی, کون سا دیسی گھی کا, مجھے بتائیں تو صحیح. وہ تو کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, ان کے گھر میں تو مہینے مہینے بھر چولہے نہیں جلتے تھے. اس سے پتا چلا کہ ہم سب ظاہر کے پجاری ہو رہے ہیں. حالانکہ میں ظاہری غذاؤں کا انکاری نہیں ہوں, لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح, خوب کھا رہے ہو اور خوب کھا رہے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی 40 سال کی عمر میں ہم کرسی پر آ گئے, 50 سال کی عمر میں کرسی پر آ گئے. دیکھ لیجئے, دیکھ لیجئے, غریب نواز نے 60 سال کے بعد پہلی شادی کی ہے, اور اس کے بعد شہزادوں کی ولادت بھی ہوئی ہے. تصور, غریب نواز غوث پاک کی امی جان 40 سال کے بعد ماں بنتی ہے اور شہزادوں کی ولادت ہوتی. توجہ فرمائیں, یہ قوتیں کہاں تھی, یہ نیکی کی قوت. تو ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی, اور 100 سال میں بھی فٹ تھے. فٹ سب رہنا چاہتے, لوگ تلاش کرتے کیسے فٹ رہیں گے, فٹ رہنے کا نسخہ لو, اور اللہ کرے ہم نیک ہوں. اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں حضرت, ہم بھی فٹ نہیں ہیں. ہم نے کہا صرف نماز پڑھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا, دل کے اندر ہم نے تکبر, گھمنڈ, حسد, حرص کے کتے سور بٹھا رکھے ہیں. کون سی نماز کی بات کرتے ہیں؟ ایک بزرگ مسجد آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کا منہ پاک نہ ہو, ہاتھ پاک نہ ہو, پیر پاک نہ ہو, یعنی جو وضو نہ کرے, جس کا بدن پاک نہ ہو مسجد نہیں آ سکتا. تو جس کا دل نہ پاک ہو اس کو مسجد آنے کا حق کیا ہے؟ برادری کے نام پر دلوں میں حسد, بغض, کینے, تجارت کے نام پر دلوں میں حسد, بغض, کینے, میں بڑا اور میرے موچوں پر تاؤ, میں چودھری, میں فلاں, میں فلاں, میں فلاں. او بندے تو کچھ نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کچھ نہیں ہے تیری حیثیت. اگر تو نے یار کو راضی کر لیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو یار کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ سبقت لے گئے. اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. بابا بلے شاہ کہتے اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے تجھ پہ بازی لے جائے. آج ہم ڈوبے ہوئے, ہر آدمی نشے میں ہے. لوگ کہتے ہیں نشے پہ تقریر کرو. میں نے کہا نشے میں کون نہیں ہے وہ تو بتاؤ. شراب کا نشہ بھی خطرناک ہے, لیکن یہ گھمنڈ کے نشے سے بھی تو لوگ نکلے. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نیکی کے نشے میں ہے, جو اعلیٰ نسب ہے وہ نسب کے نشے میں ہے, جو جوان ہے وہ حسن اور جوانی کے سب تو نشے میں ہی ہے. اور اسلام کسی نشے کی اجازت, شیطان کو نشہ تھا نیکیوں کو, تو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. دیکھا اس کے نشے نے اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا. فرعون کو نشہ تھا بادشاہت کا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی. تخت و تاج کا نشہ تھا, نمرود کو کہا انا ربکم الاعلی. جو جو نشے میں گیا وہ بہک گیا. اسی لیے ہمارے مذہب نے کہا کسی نشے کی ہم اجازت نہیں دیتے سوائے ایک نشے کے. بس ہمارے ایک ہی نشے کی اجازت ہے, اور وہ نشہ نشہ عشق مصطفیٰ ہے. اور یہ نشہ ایسا ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں, اس کو اب دہراتا نہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, یہ نشہ اگر حبشی کو ملے تو کعبے کی چھت پہ نظر آ جائے, اور قرنی کو ملے تو پھر صحابہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آ جائے. یہ نشے کی بات ہی الگ ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں, علامہ ابن طیب تبری کو جوانی ملی, 100 سال کی عمر, فٹ ہیں. لوگوں نے پوچھا اب اتنے فٹ کیسے ہیں, آپ کی صحت کا راز کیا ہے, اتنے فٹ کیسے ہیں آپ اتنے فٹ کیسے ہیں. حضرت ابن طیب تبری فرماتے ہیں, ابو طیب تبری فرماتے ہیں کہ میری صحت کا راز یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ کی عبادت کی. جوانی کو میں نے گناہوں سے بچایا, اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا.
میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا، میں بوڑھا ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ اور اسی ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کے بعد کہ بغداد میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ بغداد عروس البلاد رہا ہے پہلے سے، شہروں کا شہر کہلاتا تھا، شہروں میں دلہن کہلاتا تھا، اب بھی کہلاتا ہے۔ بڑی رونق تھی بغداد معلیٰ کی۔ وہی بغداد ہے جس میں امام اعظم ہے، وہی بغداد ہے جس میں امام شافعی نے وقت طویل گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام احمد ابن حنبل نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام موسیٰ کاظم نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام غزالی نے وقت گزارا۔ بغداد واقعی علماء اور اولیاء کا شہر ہے۔ تو بغداد میں سید الطائفہ جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک بڈھا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت عجیب حال ہے لوگوں کا، بغداد کے لوگ کیا اتنے بے مربت ہو گئے، بغداد والے اتنے بے مربت ہو گئے کہ ایک بڈھے کو بھیک نہیں دیتے، کیا اتنی مربت ان سے ختم ہو گئی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے بیٹو تحقیق کر لو، اس جوان نے اس بڈھے نے اپنی جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا، جوانی کے اندر جرائم کیے ہوں گے۔ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپا، اتنا ذلیل بڑھاپا انہی پہ مسلط کرتا ہے جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑھاپے میں ان کو ذلیل کر کے موت دیتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بات 100% صحیح تھی کہ اس نے اپنی جوانی میں زنا کے اڈوں کو، شراب کے اڈوں کو، جوؤں کے اڈوں کو، پاپ کے اڈوں کو آباد کیا تھا۔ میرے بھائیوں قدرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج میری قوم کے جوان حسن میں، جوانی میں، مال میں اور اس کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں پاتی۔ نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر جرائم کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ اکبر، ناپاک رہ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دین اور علماء کا مذاق اڑا کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب کسی کی پکڑ کرتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں پاتی۔ اور یاد رکھنا قدرت پکڑ اس وقت کرتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، پھر وہ توبہ توبہ کر کے گال پیٹتا ہے لیکن اس کا کام نہیں بنتا، کیونکہ وہ گناہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قدرت کی شان قدر، وہ بہت غیور ہے، وہ منتقم ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب شباب پر آئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور بالخصوص جوانی میں نیکی کرے، اللہ اکبر، کیا فرمایا ذرا سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جوان جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ سنیں جوان کی فضیلت، سنیں اور جوانی کی فضیلت، ایمان تازہ ہوگا، اور جو جوان ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو جوان ہیں 16 سے لے کے 50 کے بیچ میں جتنے ہیں ان کے لیے چانس ہے، گولڈن چانس ہے، خوبصورت چانس، لیکن گزر رہے رات و دن، آپ بھی جوانی کی حدوں سے باہر ہو جائیں گے اور ہم بھی ہو جائیں گے بہت جلد، اس لیے کہ ہر آنے والا دن ہمیں بڑھاپے سے بھی قریب کر رہا ہے اور موت سے بھی قریب کر رہا ہے، اور ہم قریب ہو رہے ہیں، ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں، یہ حدیث بھی جمع الجوامع میں موجود ہے، کتاب الشباب کے اندر۔
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जवान, पहली सिफत जवान की, जो मेरी तकदीर पर राजी रहे। तकदीर पर मतलब अल्लाह ने जो हमारी तकदीर लिख दी है उस पे राजी रहे। मिसाल के तौर पर अगर उसने हमारे मुकद्दर में मुसीबत लिखी है, शिकवा ना करे, ठीक है। अगर यार की मर्जी मुसीबत है तो मैं कौन होता हूं, मैं कौन होता। ये मकाम रजा है और इससे बड़ा कोई मकाम नहीं है बंदगी के अंदर। बंदगी का सबसे आला मकाम मकाम रजा है, तकदीर पर राजी रहना। अब तकदीर पर राजी रहने का यह मतलब नहीं है कि गुर्बत आ गई, मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई तो कल चल अल्लाह ने बीमार किया कुछ करो ही ना, ना ऐसा नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोमिन वो इंसान है हर सेकंड जिसकी तकदीर सैकड़ों मर्तबा बदलती है। जो मोमिन है उसकी खुद की तकदीर हर सेकंड हर पल सैकड़ों मर्तबा बदलती है। अरे उसकी तकदीर सैकड़ों मर्तबा क्यों ना बदले जो मोमिन है, बल्कि मोमिन की निगाह की शान ये है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब मोमिन की निगाह से तकदीर बदलती है तो मोमिन की तकदीर क्यों नहीं बदल सकती। लेकिन तकदीर का शिकवा न करना। आजकल लोग शिकवा करते हैं, यार हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, उनके मुंह से हमेशा मुसीबतें ही सुनने को मिलती है। ये नाशुक्रे लोग हैं। अल्लाह जो करता है, पहले बात मैं आपको बता दूं, हालांकि वक्त नहीं है तकदीर बयान करने का, लेकिन इतना आपको अर्ज कर दूं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमेशा याद रखें, अगर हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हुआ है तो इसमें हमारे हक में बेहतरी है। अगर हमारे पैर में कांटा भी चुभा है तो अल्लाह ने इसमें हमारे लिए बेहतरी रखी। अगर हमारे हक में अल्लाह ना करे किसी की मौत हो गई है तो भी आपके हमारे हक में बेहतर है। एक बात हमेशा लिख लीजिए दिल पर और अकीदा मजबूत कर लीजिए कि अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माएं इसलिए कहता हूं कि जब उसके इल्म की हद नहीं, उसकी जात की उसअतों की हद नहीं, उसके करम की हद नहीं, उसकी सिफत सत्तारी और गफ्फारी की हद नहीं, तो उसकी मोहब्बतों की हद कौन बांध सकता है। जैसे वो हर मामले में बेमिसल बेमिसाल, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब, उसकी कोई मिस्ल ही नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, तो मोहब्बत में भी उसकी कोई मिस्ल मिसाल नहीं है। वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओं से। अब वो मुसीबत भी लाता है तो मोहब्बत की वजह से लाता है, उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो मैं छोटा सा वाकया तफासिर से अर्ज करता हूं। लुकमान हकीम का नाम सुना होगा आपने। लुकमान हकीम बहुत बड़े आदमी थे, कुरान में उनका जिक्र है और उनकी बातों को हिकायतन कुरान ने भी बयान किया है। बल्कि उनके नाम से कुरान में पूरी एक सूरत मौजूद है। सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा वो जिसके नाम से कुरान में पूरी एक सूरत मौजूद है। हजरत लुकमान, बड़ी हिकमत की बातें उन्होंने की अपने जमाने में। उनका बेटा था, वो बेटे को हमेशा समझाते थे, बेटा अल्लाह की तकदीर पे राजी रहना सीखो, अल्लाह जो करता अच्छा करता। हमें समझ में बाद में आता या नहीं आता, लेकिन हमारे हक में बेहतर होता। मिसाल के तौर पे मिलाने के लिए, समझाने के लिए, अगर माँ अपने बच्चे से आइसक्रीम छीनती है तो क्या दुश्मनी की वजह से छीनती? बच्चे को तो लग रहा है कि अम्मी आइसक्रीम खाने नहीं दे रही। अब्बा अगर हाथ से चॉकलेट छीनता है तो क्या दुश्मनी की वजह से छीनता है? सारे बच्चे बारिश में नहाने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चे को हम नहीं भेजते बारिश में, तो कोई दुश्मनी की वजह से भेजते हैं। बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन हम जानते हैं ना इसमें हिकमत क्या है, बिला तमसील। जब हमारे बच्चे के लिए हमारी हिकमतें उसको नहीं पता, तो बंदे के लिए कुदरत की हिकमतें क्या है वो हमें नहीं पता। इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर नहीं आ सकता मुसीबतों का राज क्या है, तकलीफों का राज क्या है। कुदरत जो हमारा दुश्मन लोगों को बनाती है उसका राज क्या है, मुखालिफ बनाती है उसका राज क्या है, रोजी तंग करती है उसका राज क्या है, जलील करती है उसका राज क्या है, नहीं पता। उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इस वाक़े से। लुकमान हकीम अपने बेटे तकदीर पे राजी रहना सीखो, मसाइल हल करो कोशिश से, लेकिन शिकवा ना करो यार का। क्यों शिकवा करते?
وہ کہتا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے، مصیبتوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ کہا بیٹے ہوتی ہے، کہ اگر میری بات تجھے نہیں پتا تو ہمارے دور کے جو پیغمبر ہے اس نبی کے پاس چلتے، وہ تجھے سمجھائیں گے، تجھے سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمت والے باپوں کی بات پوری دنیا مانتی ہے، گھر کا بیٹا نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش۔ نوح علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا، خود کا بیٹا نہیں ماننا، اللہ کی شان، اس میں بھی حکمت ہے۔